اس وقت ہمارے ساتھ امیر جماعت احمدیہ یو کے رفیق حیات صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں جلسے کے حوالے سے چند سوالات. سب سے پہلے رفیق حیات صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ایم ڈیجیٹل پر. جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ جو آپ کی انگلینڈ کا جلسہ ہے, اس کو جلسے کو قائم کرنے کا مقصد جو ہے وہ مختصر ذرا بتا دیجیے. دیکھیے, یہ جلسہ تو ہمارے جو بانیہ سلسلہ تھے انہوں نے شروع کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جماعت سب کٹھی ہو اور ایک روحانی جو ہے نا ان کی تربیت کے لیے سب کٹھے ہوں. تو یہ جیسے جیسے جماعت بڑھتی جا رہی ہے, یہ جلسے اب ہر ایک ملک میں, صرف یہاں نہیں کہ اسی طرح جرمنی میں, فرانس میں, بیلجیم میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر ایک ملک میں یہ جلسے ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے تو پاکستان میں نہیں ہو رہے, کیونکہ وہاں آپ کو جیسے علم ہے کہ جماعت کو پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہاں جب پابندیاں نہیں تو اللہ کی فضل سے وہاں بہت بڑے جلسے ہوتے تھے جہاں لاکھوں احمدی اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ جلسے کا بیسک مقصد تو یہی ہے کہ روحانی تربیت جماعت کے لوگوں کی, اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ان جلسوں میں, اور آ کے آپ دیکھیں گے کہ مختلف تقریریں جو ہوتی ہیں وہ اللہ توکل کے اوپر ہوتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کے اوپر ہوتی ہے, نبیوں کے اوپر ہوتی ہیں. ایسی ایسی تربیتی جو ہیں ٹاپکس ان کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں, اور لوگ آ کے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ مختلف ملک کے جو عہدیدار ہیں, جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, وہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی آ کے اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں جلسے کے کارروائی کے اوپر. تو بیسک تو یہ اس کا مطلب مقصد ہے. پوری دنیا میں جلسے ہوتے ہیں مختلف, ہم دیکھتے رہتے ہیں کینیڈا, جرمنی, انگلستان کا جلسہ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس وقت ہمارے جو خلیفہ وقت ہیں وہ اس ملک میں ان کا قیام ہے. وہ دوسرے جلسوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن یہ پھر ایک جلسہ اسپیشل اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پھر جو مختلف ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پچھلے سال 100 ملکوں سے زیادہ ڈیلیگیٹس اس جلسے میں شامل ہوئے تھے, اور اس سال بھی مجھے بھی فائنل فگرز نہیں ملے, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں اس سال بھی 100 ملکوں سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہوں گے, اور پھر وہ ایک اجتماعی ایک انٹرنیشنل جلسہ سمجھ لیں ہو جاتا ہے. تو یہ مثال ہے کہ اس کی وجہ سے مطلب کہ اس کو اسپیشلی امپورٹنٹ دی. جلسے کی تیاری کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے کہ جلسے کی تیاری آپ کتنی دیر پہلے کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے دیکھنے میں یہ بہت بڑے لیول پر جو ہے یہ انتظامات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں, مگر آپ یہ بتا دیجیے کہ کتنا وقت ہوتا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے, اور اس کے لیے کوئی اگر دشواری آپ کو پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیے, یہ ہمارا ایک فارم ہے جس سے 220 ایکڑ تقریباً ہمارے پاس زمین ہے جہاں, اور تقریباً ساری زمین ہی اس جلسے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس میں جو یہاں کے ملک کے اصول کے مطابق ہمیں 28 دن میں ہم نے یہ سارا انتظام کرنا ہوتا ہے, اور اس کو پھر وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ سارا شروع سے لے کے آخر تک 28 دن میں ہم اس کو کرتے ہیں, اور 28 دن کے بعد یہ واپس فارمنگ کی یوز میں آتے ہیں. کسی قسم کی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے حکومت کی جانب سے, لوکل کونسل کی جانب سے, یا آپ کے ساتھ بھرپور تعاون ہوتا ہے ان کا؟ نہیں, ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ہوتا ہے. ہمارے لوکل اتھارٹی بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے, پولیس بھی کرتی ہے, جتنی بھی اتھارٹیز ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے کرتی ہیں. جب ایک سال ہمیں یہاں مطلب کہ ہمارا وہ دوسری جو سائٹ تھی اسلام آباد وہاں چھوٹا ہو گیا تھا, تو اس سال ہمیں برٹش آرمی نے بھی ایک سائٹ ہم نے ان کی آؤٹر شاٹ یوز کی تھی جیسا کہ اس کاروائی کی. تو اللہ کی فضل سے ہمیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری. باقی چھوٹے چھوٹے جو جہاں تک پلاننگ کے مسئلے ہیں یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مسئلے ہیں, وہ جو ہیں لوکل اتھارٹیز وہ آ کے ان کو پراپرلی نگرانی کرتی ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آبزرو کر رہے ہیں ہم, پلاننگ ایشوز کے میں کوئی اس میں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی, سیفٹی کے ایشوز ہیں, ان چیزوں میں تو بہت اسٹرکٹ آبزروینس ہوتی ہے. اتنے بڑے لیول پر ہزاروں کے حساب سے یہ کارکنان جو ہیں, رضا کران جو ہیں, والنٹیئر وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جن میں ناز بھی شامل ہیں, جن میں خدام بھی ہیں, اطفال بھی ہیں, انصار بھی ہیں, جن کو آپ 40 سال سے اوپر کہتے ہیں.
یہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ شروع سے آپ پلان کرتے ہیں یہ یا خود بخود والنٹریز جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کر خدمت کا موقع ملتا ہے؟ دیکھیے کچھ حد تک تو پلاننگ کی ضرورت ہے، اتنا بڑا آپ جلسہ پلاننگ کے بغیر تو نہیں کر سکتے، تو ہمارے مختلف شعبہ پہلے سے پلان کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے ریگولر اب مختلف، جیسے روٹی پلانٹ ہمارا اب پچھلے 25 سال سے وہ چل رہا ہے، تو ایک ٹیم بن گئی ہوئی ہے جو ہر سال کرتی ہے، ایسے ہی جو کھانے کا انتظام ہے، اب دیکھیں اگر 40,000 لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں، ان کو 3 دفعہ کھانا دینا ہوتا ہے، صبح ناشتہ دینا ہوتا ہے، پھر لنچ دینا ہوتا ہے، پھر شام کو کھانا دینا ہوتا ہے، وہ ایک بہت وسیع انتظام ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے ٹرانسپورٹ کا بہت وسیع انتظام ہے، بسیز اور ٹرینز کا آرگنائز کی ہوئی ہے جو یہاں لوگوں کو لے کے آتی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں والنٹیئرز تو خود ہی مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی اس میں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہمارے مختلف مطلب کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس کو پلان کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس کے بعد والنٹیئر سارے جتنے بھی شعبے ہیں والنٹیئر چلا رہے ہیں، کار پارک سے لے کے روٹی سے لے کے پانی کو جو بھی ہے، الیکٹریسٹی، سارے شعبہ جات جو ہیں وہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی والنٹیئرس کے اوپر چلتا ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی بات کی والنٹیئرز کے حوالے سے، تو جماعت احمدیہ کے کارکنان، جماعت احمدیہ کے تمام دنیا میں رہنے والے جو آپ کے ممبران ہیں ان کو، اور ڈی ایم ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے کوئی اگر آپ کا میسیج ہے تو وہ دے دیجیے آپ۔ میرا میسیج ہے اس وقت کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں اسلام کا نام جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور ہماری جماعت کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک میں اس امیج کو چینج کیا جائے، اور اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس کو اس قوم کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے یہاں ہماری باستی ہے، مسلم فار لائلٹی، فریڈم اینڈ پیس، لو فار آل، ہیٹ فار نان، یہ جو ہے یہ میسج ہم سارے صرف یو کے میں نہیں، سارے یورپ میں اور امریکہ اور مختلف ملکوں میں یہ میسج آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ایک کیمپین ہے کہ اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس سے اللہ فضل سے بہت اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ بہت خوش ہیں کہ اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے ان تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم یہی سمجھتے کہ اسلام کوئی میڈیول ریلیجن ہے جو اس زمانے کے لیے پیٹی تھی، تو جب ان کو اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ یہ صحیح تعلیم ہے تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، اور ان کی ساری تھنکنگ چینج ہوتی ہے اسلام سے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے صحیح اسلام کی تعلیم لوگوں کے سامنے نہ رکھی تو یہ لوگ پھر اسلام کو صرف ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، یہ نہیں کہ جو پیسفل اسلام کی جو پیسفل جو پیغام ہے، اسلام تو ہے ہی مذہب پیس کا، تو وہ جو پیسفل میسج ہے وہ اس قوم پہ اور ویسٹ میں وہ اسلام کا بالکل نہیں، اسلام کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔